بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والے دوستوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم ہمارے ناول ڈیول پرل کی اور بڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیے۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ تمہیں باقاعدہ انتباہ کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ وہ بھٹک جانے والوں کو اپنی رحمت سے ہدایت کا راستہ دکھاتا رہتا ہے۔ اس لیے تو ہر نماز میں مسلمان اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ دکھایا جائے اور اسے بھٹکنے سے بچایا جائے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، آپ کی بات درست ہے شاہ صاحب، لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ عمران نے کہا، تمہیں بتایا تو گیا ہے کہ رزق حرام سے بچو، اور ویسے بھی یہ بات درست ہے کہ رزق حرام کا ایک لقمہ انسان کی برسوں کی ریاضتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، لیکن شاہ صاحب میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ رزق حلال کے علاوہ کچھ نہ کھاؤں۔ عمران نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو شاہ صاحب چند لمحے خاموش بیٹھے رہے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے سوچ رہے ہوں کہ عمران کو کیا بتائیں کیا نہیں۔ تمہیں مستری محمد اعظم نے تو بتایا ہے کہ بغیر کام کیے کسی سے رقم لینا حرام میں شامل ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے جب تم کراچی میں تھے تو تم نے وہاں ایک آدمی کرنل امجد سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ تمہیں دعوت کھلائے تو تم اس کا ٹرانسفر دارالحکومت میں کرا دو گے، اور تم نے دعوت کھائی، لیکن پھر تم دارالحکومت آ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے، اور جب تمہیں کرنل امجد نے فون کر کے بتایا کہ اس کا ٹرانسفر دارالحکومت ہو گیا ہے اور تمہارا اس نے شکریہ ادا کیا، تو تم نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا، بلکہ اسے مبارکباد دے کر بات گول کر دی۔ اب تم خود بتاؤ، جب تم نے کچھ کیا ہی نہیں تو پھر یہ دعوت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ شاہ صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کرنل امجد سے تو میرے بہت دوستانہ تعلقات ہیں، میں نے تو ویسے ہی اس سے مذاق کیا تھا شاہ صاحب، میری اس میں کوئی بدنیتی تو شامل نہیں تھی۔ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسی لیے تو تمہیں صرف انتباہ کیا گیا ہے بیٹے، یہ دنیا اعمال کا گھر ہے، یہاں تم جو کچھ کرو گے ویسے ہی نتائج مرتب ہوں گے۔ اگر تم کرنل امجد سے وعدہ نہ کرتے تو پھر کوئی بات نہ تھی، یا تم آ کر اس کے ٹرانسفر کی کوشش کرتے تب بھی معاملہ اس حد تک نہ پہنچتا۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، رزق طیب بھی بہرحال نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں کہ رزق حلال بعض اوقات طیب نہیں ہوتا، اور میں نے ایک بار تمہیں حلال اور طیب کا فرق سمجھایا تھا۔ شاہ صاحب نے کہا، جی ہاں، آپ نے مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ مرغی حلال جانور ہے، لیکن اگر میں کسی ہمسائے کی مرغی پکڑ کر اس پر تکبیر پڑھ کر اسے پکا کر کھا لوں تو یہ حلال تو ہوگی لیکن طیب نہیں رہے گی۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، اور یہ بھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ جب کوئی آدمی روحانی معاملات میں داخل ہو جائے تو پھر اس کی زندگی تنی ہوئی رسی پر چلنے والے کی طرح گزرتی ہے، معمولی سی لغزش بھی اسے تحت الثری میں گرا سکتی ہے۔ اور آج یہ بھی بتا دوں کہ کوئی یہ مصیبت نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، تم سے بھی بھول ہوئی اور تمہیں فوری آگاہ کر دیا گیا، ورنہ معمولی لغزشیں آگے بڑھ کر بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تم محتاط رہا کرو بیٹے۔ شاہ صاحب نے کہا، جی بہت اچھا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، میں آئندہ مذاق میں بھی محتاط رہا کروں گا۔ لیکن شاہ صاحب یہ کون لوگ تھے؟ ان کا انداز بے حد عجیب سا تھا۔ عمران نے کہا، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سبھی ایک جیسے مزاج کے حامل ہوں۔ شاہ صاحب نے گول مول سا جواب دیتے ہوئے کہا، میں تو یہی سمجھا تھا کہ شاید میں دوبارہ ماورائی کھیل میں شامل ہو گیا ہوں۔ عمران نے کہا تو شاہ صاحب بھی اختیار مسکرا دیے، یہ تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے میرا لحاظ کرتے ہوئے کھیل کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ تم نے لفظ چکر سوچا تھا۔ لیکن یہ بات بتا دوں کہ انسان کے بھٹکنے میں دیر نہیں لگتی، حزب اللہ سے حزب الشیطان میں داخل ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ جیسے
کہا جاتا ہے کہ حرد اور جہالت میں صرف ایک قدم کا فاصلہ لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا رہے اور بھٹکنے سے بچائے رکھے۔ اگر تمہاری جگہ مجھے نیکی کے کاموں کے لیے منتخب کیا جاتا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ زندگی صرف چند روز کی ہوتی ہے، پھر ہر ایک نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اگر یہ چند روز نیکی کے کاموں میں گزر جائیں تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور کیا ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب نے تیز تیز لہجے میں کہا، آپ کی بات درست ہے، میں آئندہ محتاط رہوں گا، آپ بھی میرے حق میں دعا کرتے رہا کریں۔ عمران نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو، میں تو ہر وقت دعا کرتا رہتا ہوں، لیکن کسی کے سنبھلنے اور بھٹکنے میں اس کی اپنی سوچ اور اعمال ہی نتیجہ مرتب کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، جی شاہ صاحب، آپ مجھے اجازت دیجیے اب۔ عمران نے کہا، اور پھر وہ شاہ صاحب سے اجازت لے کر مسجد کے صحن کے باہر دروازے کے پاس آ کر اس نے اپنے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گیا۔ کار کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ واقعی زندگی کا ہر قدم انسان کو انتہائی محتاط رہ کر اٹھانا چاہیے، ورنہ وہ کسی لمحے راہ راست سے بھٹک سکتا ہے۔ خوبصورت انداز میں سجے ہوئے ایک کمرے کے صوفے پر ایک بھاری جسم اور درمیانے قد کا ادھیڑ عمر آدمی، جس کے جسم پر سوٹ تھا، تنا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بالوں کی تعداد تو بے حد کم تھی، لیکن ایک ایک بال کو اس طرح سینچ کر سیٹ کیا گیا تھا جیسے ہر بال اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتا ہو۔ اس کی آنکھوں پر نظر کی موٹے شیشوں والی اینک تھی اور وہ اسی انداز میں بیٹھا ہوا ایک موٹی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس پروفیسر نکسن بول رہا ہوں، اس ادھیڑ عمر آدمی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا نام گارشن ہے پروفیسر، میرا تعلق پینسلونا یونیورسٹی کے شعبہ قدیم تاریخ سے ہے۔ میں ان دنوں یہاں والنگٹن آیا ہوا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ دوسری طرف سے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، آپ وہاں طالب علم ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ پروفیسر نکسن نے کہا، میں وہاں پڑھاتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوہ پھر ٹھیک ہے، آپ جب جی چاہے تشریف لے آئیں، میں تو رہائش گاہ پر ہی ہوتا ہوں، مجھے آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوگی۔ پروفیسر نکسن نے کہا، بہت شکریہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی حاضر ہو جاؤں۔ گارشن نے کہا، آ جائیں۔ پروفیسر نکسن نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف سے شکریہ کہہ کر جب رابطہ ختم ہو گیا تو پروفیسر نے ریسیور رکھ دیا اور میز کے کنارے پر موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یس پروفیسر، حکم، آنے والی نے کہا۔ ٹیلر، میرے ایک مہمان آ رہے ہیں گارشن، انہیں ملاقات والے کمرے میں بٹھا کر اور مشروب پیش کر کے پھر مجھے اطلاع دینا، پروفیسر نے کہا۔ یس پروفیسر، حکم کی تعمیل ہوگی، ٹیلر نے کہا اور واپس مڑ گیا، اور پروفیسر نے دوبارہ کتاب اٹھا کر اسے کھولا اور چند وقت پلٹ کر اس نے اسے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلر نے آ کر مہمان کی آمد کی اطلاع دی تو پروفیسر نے کتاب بند کر کے اسے سائیڈ ریک میں رکھا اور اٹھ کر دروازے کی اور بڑھ گیا۔ ٹیلر پہلے ہی اطلاع دے کر جا چکا تھا۔ پروفیسر نکسن آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک راہداری سے گزر کر ایک بند دروازے پر پہنچے تو وہاں ٹیلر موجود تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور پھر خود ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھول دیا۔ پروفیسر نکسن اندر داخل ہوئے۔ یہ کمرہ ڈرائنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر ایک پھیلے ہوئے جسم اور لمبے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بال سپرنگوں جیسے تھے اور ان سپرنگ نما بالوں کے گچھے سر کے اطراف میں لٹک رہے تھے۔ اس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی اور پیشانی بے حد تنگ تھی۔ اس کی ٹھوڑی آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ حد و حال سے اس کے چہرے کی مشابہت دریائی گھوڑے سے ملتی تھی
اس نے انتہائی قیمتی سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا۔ پروفیسر نکسن کے اندر داخل ہوتے ہی وہ احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیں، میرا نام نکسن ہے، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے گارشن کہتے ہیں جناب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے ملاقات کے لیے وقت دیا، مجھے آپ سے ملاقات پر ہمیشہ فخر رہے گا، گارشن نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر پروفیسر سے مصافحہ کر کے وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ پروفیسر پہلے ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ جی فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پروفیسر نکسن نے کہا۔ پروفیسر صاحب، آپ قدیم تاریخ پر پوری دنیا میں اتھارٹی ہیں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ڈیول پرل کہاں ہوگا؟ گارشن نے کہا۔ تو پروفیسر نکسن بے اختیار اچھل پڑے، ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ شاید ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ آنے والا ان سے یہ سوال کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیول پرل کیا ہے؟ پروفیسر نکسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے اس بارے میں پڑھا ہے، اس کے مطابق یہ بڑے شیطان کا پسندیدہ وہ موتی ہے جس کے تحت لاکھوں کروڑوں انتہائی طاقتور شیطانی طاقتیں ہیں۔ یہ موتی بڑے شیطان نے اپنے پہلے انسان نائب کو دیا تھا، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اس موتی کے حصول کے لیے انسانوں میں بے حد کشت و خون ہوتا رہا۔ آخری بار یہ موتی یمن کے ایک آدمی کسانوں کے ہاتھ لگ گیا تھا جو ایک عام سا پجاری تھا، لیکن اس موتی کی وجہ سے وہ شیطان کا بڑا نائب بن گیا، اور پھر اس نے ہزاروں سال پوری دنیا کی شیطانی ذریات پر حکمرانی کی، اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی لاکھوں کروڑوں شیطانی طاقتیں اس کے زیر اثر تھیں، جن کی مدد سے اس نے پوری دنیا میں انسانوں کو گمراہ کرنے کا جال پھیلا دیے، اور پھر یہ دنیا فسق سے بھر گئی۔ لیکن اس نے اپنی طاقت کے ذام میں اللہ تعالیٰ کی ایک برگزیدہ ہستی کو اس موتی کی بنیاد پر ہلاک کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اس اقدام سے وہ موتی کہیں غائب ہو گیا، اور وہ پجاری اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس کی وجہ سے شیطانی طاقتوں کا پھیلا ہوا جال بھی آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا گیا۔ اس طرح بڑے شیطان کو بھی اس کی وجہ سے بے حد نقصان پہنچا۔ چنانچہ بڑے شیطان نے فیصلہ کیا کہ کوئی اب یہ موتی حاصل نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی اس موتی کو ازحد حاصل کر لے گا تو وہ اسے اپنا بڑا نائب بنانے کا پابند ہوگا، اور بڑے شیطان کے پاس اس کا عہدہ سب سے بڑا ہوگا، اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہر قسم کی شیطانی طاقتیں اس کے ماتحت ہوں گی، اور وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی شیطانی سلطنت کا مطلق العنان بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ بے شمار لوگوں نے اس موتی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، اور پھر صدیوں بعد ایک پجاری جس کا نام کاسیس تھا اس موتی کو زمین کی تہہ سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کاسیس نے نائب شیطان بنتے ہی پوری دنیا میں شیطانی کاروبار کو اس حد تک عروج دے دیا کہ ایک بار پھر روحانی طاقتیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، اور ایک عظیم المرتبت ہستی کی وجہ سے وہ موتی ایک بار پھر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد آج تک ہزاروں لوگوں کی کوششوں کے باوجود نہیں مل سکا۔ گارشن نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کلاس میں کھڑا لیکچر دے رہا ہو۔ تو پھر آپ نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ پروفیسر نکسن نے جو اب تک خاموش بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا قدرے تنزیہ لہجے میں کہا۔ اس لیے پروفیسر کہ آپ نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ آپ کو اس بارے میں معلوم ہے، لیکن آپ اسے نہ حاصل کر سکتے ہیں اور نہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گارشن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں نے یہ لکھا تھا، لیکن آپ اسے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ موتی اگر حاصل کر بھی لیا جائے تب بھی روحانی طاقتیں اسے دوبارہ غائب کر دیں گی تاکہ دنیا میں شیطانی کارروائیاں زیادہ نہ پھیل سکیں۔ پروفیسر نکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، پروفیسر نکسن، یہ ڈیول پرل اس لیے غائب ہو جاتا تھا کہ یہ کام اس دور کے انتہائی برگزیدہ شخصیت کے ذریعے کیا گیا تھا۔ ایسی شخصیت کی روحانی طاقت اس قدر پاورفل ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی سلطنت اس کے سامنے پرکا جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتی،
لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، اب اس دنیا میں جو روحانی طاقتیں موجود ہیں وہ بہرحال اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ اس موتی کو غائب کر سکیں، اس لیے اگر اب اسے حاصل کر لیا جائے تو پھر پوری دنیا پر قیامت تک حکومت قائم ہو سکتی ہے۔ کارشن نے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کا مذہب کیا ہے؟ آپ عیسائی ہیں، یہودی ہیں یا مسلمان، یا آپ کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے؟ پروفیسر نکسن نے کہا، نسلاً میں یہودی ہوں لیکن اب میں لا مذہب ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ کارشن نے جواب دیا، اس کے باوجود آپ کو یقین ہے کہ موجودہ دور میں روحانی طاقتیں کمزور ہیں؟ پروفیسر نکسن نے کہا، جی ہاں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ میں شیطان کا پیروکار ہوں اور آپ کو یہ بتا دوں کہ شیطان کے دربار میں مجھے خاصا بڑا مقام حاصل ہے، اس لیے میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں جو دوسرے نہیں جانتے۔ کارشن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ موتی اپنے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پروفیسر نکسن نے کہا، جی ہاں، آپ درست سمجھے ہیں۔ کارشن نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، پہلی بات یہ ہے مسٹر کارشن کہ میں مذہباً عیسائی ہوں اور میرا تعلق شیطان سے نہیں ہے۔ میں پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہوں اور اسی دنیا میں گم رہتا ہوں، نہ مجھے شیطان سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی شیطان کے کسی آدمی سے، اس لیے میں اگر شیطان کی مدد کرنے سے انکار کر دوں تو یہ میرا حق ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موتی جس جگہ موجود ہے وہاں آپ تو کیا، آپ کا بڑا شیطان بھی نہیں پہنچ سکتا، اس لیے آپ یہ خیال ترک کر دیں تو بہتر ہے۔ پروفیسر نکسن نے کہا، پروفیسر آپ جتنی دولت چاہیں مجھ سے لے لیں لیکن یہ بات آپ کو بتانی ہوگی۔ کارشن کا لہجہ یکلخت بدل گیا، سوری، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے اور اب آپ جا سکتے ہیں۔ پروفیسر نکسن نے غصیلے لہجے میں کہا اور اٹھنے لگے۔ صرف ایک منٹ پلیز، صرف ایک منٹ، کارشن نے کہا تو پروفیسر دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے، لیکن ان کے چہرے پر انتہائی تقدر کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آئی ایم سوری پروفیسر، آپ کو میرے لہجے کی وجہ سے تکلیف ہوئی، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ شیطانی دنیا میں کام کرنے والے بہرحال ہاتھ سے طاقتور ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں شیطانی دربار میں عہدہ رکھتا ہوں اور میرے تحت لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں شیطانی طاقتیں بہرحال موجود ہیں، لیکن آپ قابل احترام شخصیت ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ بات سن لیں کہ اب آپ انکار نہیں کریں گے، ورنہ آپ کی اکلوتی بیٹی جینی نکسن کو اپنی زندگی کے سب سے بڑی تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ جینی کو افریقہ میں غلام بنا کر پہنچایا جا سکتا ہے جہاں وحشی افریقوں کا پورا قبیلہ اس کا مالک ہوگا اور آپ کی حکومت کچھ بھی نہ کر سکے گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، ورنہ میں یہ کام پہلے کر کے آپ سے بات کرتا، پھر آپ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے اور ہم جیسے لوگوں سے آپ کسی ہمدردی، اخلاق اور اصولوں کی پاسداری کی بھی کوئی توقع نہ رکھیں۔ ہم اپنے مفاد میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جس کا کوئی دوسرا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ موتی کہاں ہے اور بس۔ کارشن نے بڑے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن پروفیسر نکسن کو اس کے نرم لہجے کے پیچھے چھپی ہوئی دھمکی نے بے اختیار بوکھلا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر کارشن جینی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، لیکن یہ بھی بتا دوں کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو اس موتی کو حاصل نہ کر سکو گے۔ پروفیسر نکسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہ میرا مقدر ہے پروفیسر، البتہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں اسے حاصل نہ بھی کر سکا تب بھی مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نے اسے حاصل کر لیا تب بھی کبھی آپ کے یا آپ کی بیٹی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا اور آپ جب بھی چاہیں مجھ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت کرنا اپنے لیے فخر سمجھوں گا۔ کارشن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا تم واقعی پینسلونا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہو؟ پروفیسر نکسن نے کہا تو کارشن بے اختیار ہنس پڑا، نہیں پروفیسر صاحب، میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کہ آپ ملاقات پر رضامند ہو جائیں۔
میں چاہتا تو اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے بھی آپ کو ملاقات پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن میں آپ کا احترام کرتا ہوں اس لیے میں نے ایسا کہا تھا، ورنہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایکریمن ریاست جارجیا میں رہتا ہوں اور مجھے آپ اس ریاست کا غیر اعلانیہ حاکم سمجھ سکتے ہیں۔ گارشن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم جو کوئی بھی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنے وہ نوٹس لا دیتا ہوں جن میں اس مودی کے بارے میں میری ریسرچ موجود ہے۔ میں نے اسے دانستہ شائع نہیں کرایا تھا، اور جس بات کا تم نے حوالہ دیا ہے وہ بھی میں بغیر سوچے سمجھے لکھ بیٹھا ہوں۔ بہرحال اب تم جانو اور تمہاری روحانی طاقتیں جانیں، پروفیسر نکسن نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شکریہ پروفیسر صاحب، گارشن نے بھی اٹھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پروفیسر نکسن سر ہلاتا ہوا مڑا اور راہداری سے گزر کر دوبارہ اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ اس نے دیوار میں نصب سیف کھولا اور اس کے سب سے نچلے خانے میں موجود بہت سی فائلوں میں سے ایک فائل اٹھائی۔ اس پر ڈی پی کے حروف لکھے ہوئے تھے۔ یہ پروفیسر کے اس موتی پر ریسرچ کے نوٹس تھے۔ اس موتی کو اصل میں ڈیول پرل کہا جاتا تھا۔ اس نے سیف کو بند کر کے لاک کیا اور ایک بار پھر اس ڈرائنگ روم نما کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی گارشن احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لو، یہ میری زندگی کا حاصل ہے۔